بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک کنسیڈریبل پیریڈ کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پایا۔ بہرحال آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میری نظروں سے گزری تو میرا دل تڑپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہاں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں ہم۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اینڈ تک اس کو سنیے گا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک میسج ہے اور ایک ایسی بات کہ اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6011 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سے کتنی شاندار مثال دیتی کہ میرے نبی نے اس مثال میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان، پورے جہاں کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر عالم اسلام میں اگر کسی ایک مسلمان کو بھی پریشانی ہے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، تو پھر آپ کے اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے تو پھر آپ کو سکون نہیں مل سکتا، آپ کو چین نہیں مل سکتا۔ اور اگر میں بات کروں موجودہ تناظر میں تو کون اس بات سے آگاہ نہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمان زوال کا شکار ہیں، مسلمان بے پناہ تکالیف کا شکار ہیں، مسلمان بہت سارے مصائب کا شکار ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہماری سماعتیں یہ نہ سنیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور اسی جسم کے کسی نہ کسی حصے میں شدید تکلیف، لیکن پتہ نہیں وہ کیسا جسم ہے کہ نہ تو اس جسم کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس جسم کو درد محسوس ہوتا ہے، اور ہم نے اس سب پہ چپ سادھ لی۔ ہمارا کوئی رد عمل نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ چلیں چھوڑ دیں اسے کہ ہم اقوام عالم کے مسلمانوں کے ظلم، ان کی تکالیف، ان کی پریشانیوں، ان کے مصائب پر نہیں بولتے، وہ درد محسوس نہیں کرتے۔ چلے جانے دیں اس درد کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی تڑپ رہا ہوتا ہے، محلے دار بھوکا سو رہا ہوتا ہے، قریبی عزیز آپ کی توجہ کے منتظر ہوتے ہیں، اور ایسی ہزاروں بلکہ لاکھوں مثالیں جہاں آپ کے مسلمان بھائی، میرے مسلمان بھائی شدید تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہمارے جسم کے اس حصے میں شدید درد ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے جسم کے حصے میں درد تو ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ اور پھر چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں، اس بات کو بھی رہنے دیں جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ چلیں مان لیا نفسا نفسی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے
شاید کسی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن کیا یہاں حد نہیں ہو گئی کہ جب ہم وہ تکلیف خود دیتے ہیں؟ اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام ریگولیرٹی سے، کثرت سے ہو رہا ہے کہ ہم خود اپنے مومن بھائیوں، مسلمان بھائیوں کی تکلیف میں ملوث ہوتے ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، جھوٹ، لیگ پولنگ، گرانا، دشمنی، اور کسی کو گرا کر سکون اور خوشی، لعنت ہو ایسے سکون پہ، لعنت ہو ایسی زندگی پہ، لعنت ہو ایسی خوشی پہ۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو اللہ پاک کا ترازو ہمیں انشاءاللہ انصاف ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ایسے اشخاص پر لعنت ہو جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اسی سوال کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے وہ ساغر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بے وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، بے وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔